دی رحمت وال ویکھے آئے پھر میاں صاحب فرماندے نے مولا جے میں ویکھا اپنے عملا والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھا مولا تیری رحمت والے تے پھر بلے 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 تے میاں صاحب فرمانے نے کہ ایک گناہ اور میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا اے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے او پردے پاون والا ساؤنڈ والے بھائی ذرا آواز صحیح کر آواز سمجھ نہیں آ رہی تھوڑی جی بشک بچے سادی کر دے ہلکی جو وکی رکھ تاکہ نا میری گفتگو سمجھ آوے بس جزاک اللہ توجہ کرے ہو دوستان محترم محفل پاک سج گئی ہے جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک پاک پروردگار عالم اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرا اللہ اعلان فرما رہے آئے میرا پاک پروردگار عالم اعلان فرما رہے آ یسألونک ماذا ينفقون میرے نبی پاک سرکار دو عالم دے صحابی حضرت عمر بن جموع نے جناب والا اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے تے دل دے اندر خیال پیدا ہویا اے عمر اللہ نے تینوں مال بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے تینوں جائیداد بھی عطا فرمائی ہے اے عمر اس مال نو کتھے خرچ کر لے حضرت عمر کہندے نے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا عقل کہندی ہے عمر مال بھی تیرا ہے جائیداد بھی تیری ہے اے عمر جتھے دل کردہ ہے مال نو خرچ کر لے لیکن عشق کہندہ ہے عمر نبی دا دربار اے عمر حاضر ہو جا حضرت عمر نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر آئے فرمایا کملی والے اللہ نے مینوں مال دیتا ہے اللہ نے مینوں جائیداد تے جاگیر دیتی ہے یا رسول اللہ مال نو میں کتھے خرچ کراں خالق کائنات مالک کائنات بھی ویکھ رہے آئے میرے نبی نے اکھاں بند کیتیاں اکھاں کھولیاں تے جبرائیل آ گیا ہے نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حضرت جبرائیل آ گئے میرے نبی نے فرمایا جبرائیل کیویں آنا ہویا ہے حضرت جبرائیل کہندے نے یا رسول اللہ میں قرآن دیاں آیتاں لے کے آیا ہاں اے جبرائیل کیڑیاں آیتاں لے کے آیا ہے حضرت جبرائیل کہندے نے کملی والے انہاں نے تواڈے کولوں سوال کیتا ہے اللہ نے انہاں دا سوال سن لیا ہے اے جبرائیل کیڑی آیت لے کے آیا ہے حضرت جبرائیل کہندے نے یسألونک ماذا ينفقون اے سوال کر دینے مال نو کتھے خرچ کریے یا اللہ کتھے مال خرچ کریے اللہ فرماندا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ فرما رہے ہیں مال نو اپنے والدین تے خرچ کرو کتھے خرچ کرو
ذرا اچھی آواز نال کتھے خرچ کرو؟ والدین تے خرچ کرو۔ دوستان محترم جتنا بھی والدین تے مال خرچ کیا جائے، سن میرے نبی نے فرمایا قیامت تک حساب نہیں لیتا جائے گا۔ اور باپ نو اچھے کپڑے لے کے دیویں، حساب نہیں لیتا جائے گا۔ باپ نو اچھا کھانا کھلاویں، حساب نہیں لیتا جائے گا۔ لیکن توجہ کر دوستان محترم، آج پوچھو نہ جناب ریاض صاحب دے کولو، آج پوچھو نہ جناب فیاض صاحب دے کولو، باپ نظر نہیں آ رہا، محبت کرن والا باپ نظر نہیں آ رہا ہے، پیار کرن والا باپ نظر نہیں آ رہا۔ تے یقیناً انہاں بچیاں دے دل وچ آواز نکل دی ہوے گی کہ آ دردا ہن دل میرے نو تے کر دے بیرا بیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید امجد حسین شاہ صاحب۔ نہیں میں کھڑا ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا، نہیں نہیں ہو نہیں تمام حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ۔ سید بادشاہ آ گئے ہیں تو پھر یہ مناسب تو نہیں ہے نا کہ ہیں اسی نے کمے صوفے تے بیٹھے ہوئیے تے سید بادشاہ تلے بیٹھ جان، پھر مزہ تے نہیں نہ آیا۔ ذرا پیار نال بولو ذرا سارے سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کرے ہو جیڑی گل میں پیا کردا واں دوستان محترم، آج پوچھو نہ جناب انہاں دے کولو، باپ نظر نہیں آ رہا ہے، محبت کرن والا باپ نظر نہیں آ رہا، پیار کرن والا باپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تے یقیناً انہاں دے دل وچ آواز نکل دی ہوے گی کہ آ دردا ہن دل میرے نو تے کر دے بیرا بیرا۔ محفل وچ نظر نہیں آندا تے سونا پیارا باپ جو میرا۔ اللہ باپ زندہ ہوئے جناب والا، بازار دی ہر چیز اپنی لگ دیئے، باپ زندہ ہوئے برادری والے بھی محبت دی نگاہ نال ویکھ دینے، باپ زندہ ہوئے تے پڑوسی بھی جناب بڑا خیال کر دینے۔ لیکن سجنا جدو باپ چلا جائے نا، باپ دنیا تو رخصت ہو جائے، اے جا انہاں دے کولو پوچھنا دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، محبت کرن والا باپ دنیا تو چلا گیا ہے۔ او کہندے نے جناب ساڑی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، ساڑی دنیا دے اندر اندھیرا آ گیا۔ میں بڑی بڑی جگہ تے تقریر کرن واسطے گیا، ایک جگہ تے میں گیا جناب والا بابا جی بڑی عمر ہو گئی ہے لیکن جناب اکھاں وچوں اتھرو رواں ہو گئے، روندے نظر آ رہے نے۔ میں کیا بابا اے سارے پوترے بھی تیرے کول موجود نے، اتنا سونا گھر اللہ نے تینوں عطا فرمایا ہے لیکن رون دی وجہ کی ہے؟ بابا کہندا ہے چشتی اے ساری دنیا ایک پاسے، باپ دا سایہ ایک پاسے۔ آج پچھو جناب والا 80 سال دا بابا بھی نو روندہ نظر آئے گا تے میاں صاحب فرماندے نے لوگو اے باپ تے ماں دا سایہ ایویں تے جویں رکھ گھنے دیاں چھاواں، جد اے سایہ اٹھ جاویں تے اور پھر لگ دیاں تتیاں ہواواں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم سرکار دو عالم دا دربار، میرے نبی تشریف فرمانے، ایک نوجوان آیا ہے، توجہ کرے ہو، جڑے نوجوان جناب شادی ہو جاوے تے بابا جی کہندے ہیں ساڑے برتن وکھرے کر دے وہ، اسی بابا جی توڑے نال گزارا نہیں ہوندہ ہے، ماں نو کہندے ہیں اممہ تیرے نال گزارا نہیں ہوندہ ہے، باپ نو کہندے ہیں ساڑا توڑے نال گزارا نہیں ہوندہ، اے توجہ کر ذرا میرے نبی دا دربارے۔ ایک نوجوان کملی والے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کر دے سونیا مال میرا ہے، کما کے میں لے کے آنا ہوا، لیکن میرا باپ میرے مال نو خرچ کر دائے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے دے والد نو بلایا جائے۔ والد جدو پتہ چلے آئے، نبی پاک سرکار دو عالم نے میں نو بلایا ہے، والد کریم آقا دی بارگاہ دے اندر آ رہے ہیں، لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم، ادھر جناب بیٹا کھلوتا ہویا ہے، ادھر جناب والا باپ کھلوتا ہویا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بابا اے نوجوان تیری شکایت لے کے آیا ہے، اور توجہ کر ذرا نوجوانا، آج تیرے کول چھوٹا جا عہدہ آ جاوے، آج تیرے کول روپیہ تے پیسہ آ جاوے، آج تو گڈیاں دا مالک بن جائیں، آج تو کوٹھیاں دا مالک بن جائیں، تے کہندہ میرے باپ نے میرے واسطے کی کیتا ہے۔ اور سن ذرا میرے نبی نے فرمایا بابا اے بچہ تیری شکایت لے کے آیا ہے، ادھر بابا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر تے جبرائیل بھی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر۔ ذرا اچھی آواز بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آ گئے، عرض کر دینے کملی والے آ، بابے دے متعلق فیصلہ سنان تو پہلے بابے نے کچھ شیر اپنے بیٹے دی محبت دے اندر لکھے نے۔ یا رسول اللہ بابے نو کہو نا او شیر سناوے، او کلام سناوے جڑا اپنے بیٹے دی محبت دے اندر لکھے آئے۔ نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا بابا او کلام سنا جڑا اپنے بیٹے دی محبت دے اندر تو لکھ کے لے آیا ہے۔ بابے نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والیاں او کلام میں جاندہ ہاں یا میرا رب جاندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بابا کلام سنا، میں مفہوم بیان کرن لگیا، توجہ کرے ہو، جیڑی گل بابے نے کیتی ہوئے گی، بابے نے کیا ہوئے گا کملی والے ساڑے گھر دے اندر اولاد نہیں سی، بڑی منتت مرادہ نال اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اے یا رسول اللہ جدو میرا بیٹا بیمار ہو جاندہ ہے میں اٹھا کے ڈاکٹر دے کول لے کے جاندہ ہاں، میرے پتر نو تکلیف ہو جاوے کدے میری گھر والی اٹھا کے لے کے جاندی ہے، کدے میں اٹھا کے لے کے جاندہ ہاں۔ یا رسول اللہ میں اپنے پتر واسطے بڑیاں مصیبتاں تے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، نہ میں دن ویکھیا تے نہ میں رات ویکھیے، میں دن نو بھی مزدوری کر لیندہ ہاں، شام نو اوور ٹائم میں فیکٹری دے اندر لاندہ ہاں تاکہ میرے پتر واسطے اچھا مکان بن جائے، میرے پتر واسطے اچھیاں چیزاں بن جان۔ لیکن یا رسول اللہ ہون میں کمان دے قابل نہیں رہے ہو، میرے ہاتھ کم نہیں کر دینے، میریاں اکھاں کم نہیں کر دیاں نے۔ یا رسول اللہ میں کھوڑی تے آ گیا، دستو میرا خیال کون کرے گا؟ جدو بابے نے اتنی گل کیتی ہے صحابہ کرام دی آنکھاں وچوں بھی اترو آ گئے۔ میرے نبی نے نوجوان نو مخاطب کر کے کملی والے نے نوجوان دا گریبان پکڑے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا نوجوان انتا ومالک لابیکا، اے نوجوان تم ہی اپنے باپ دائیں تے تیرا مال بھی تیرے۔ آئے ہائے میں پہلے عرض کی تھی جناب والا باپ زندہ ہوئے، باپ ورگی شفقت سنجھنا نہیں مل سکدیاں، دنیا چھوڑ جاوے گی اوکھے ویلے، دوست چھوڑ جان گے اوکھے ویلے، لیکن تیرے تے اوکھا ویلا آ جاوے، سنگی تیرے چلے جان گے، دوست تیرے چلے جان گے، پڑوسی تیرے چلے جان گے، لیکن باپ تینوں کدے بھی نہیں چھوڑے گا۔ میاں صاحب فرما دینے کہ سکھ پتران دی، آئے ہائے ہائے وہ لوگوں سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی
تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات نبیاں نے منگیا تے کر کرے عذر بہانے 12